أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی بآواز بلند. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. سامعین محترم، گولڑا شریف سے چلنے میں مجھے کچھ دیر ہو گئی، آپ کو زحمت انتظار اٹھانا پڑی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آج رش ہوتا ہے وہاں۔ اس محفل کے حوالے سے، چونکہ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے بلکہ ارسال ثواب کی۔ ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، ارسال کا معنی ہوتا ہے بھیجنا۔ پہنچانا بندے کا کام نہیں بلکہ مالک و خالق کا کام ہے۔ بندے کا کام ہے ارسال ثواب، مشہور تو ہے ایصال ثواب، لیکن اصل ہے ہونا چاہیے ارسال ثواب کہ بندہ جو کچھ پکاتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، کھانے کا ثواب جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے، وہ مالک کے بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ عرض گزار ہوتا ہے کہ اے مالک، جو میں نے خرچہ کیا ہے اپنے رزق حلال سے، اپنے والدین بزرگوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے جو میں نے ایک ہیلہ کیا ہے، اس کو اپنی بارگاہ ہے عصیاں پناہ میں قبول فرما۔ بندے کا کام ہے بھیجنا، ارسال ثواب، ثواب کا بھیجنا۔ آگے مالک کی مرضی ہے کہ وہ ایصال ثواب کرے یا نہ کرے۔ آپ نے جو، بندے نے جو اپنے معبود کے بارگاہ میں ثواب ارسال کیا ہے، بھیجا ہے، اس کو اگر وہ اس متوفا تک پہنچا دے تو یہ ایصال ثواب ہوگا کہ اس متوفا تک وہ ثواب پہنچ گیا۔ تو ہم
اہل سنت ہم میں جو یہ ایک رسم خیر جاری ہے، اس پر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، ممنوع ہے، پکا کر ثواب پہنچانا یہ سنت میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ تو یہ ان کے اعتراضات بہت سے وجوہ کی بنا پر غلط ہیں، اس لیے کہ آپ نے جو کچھ خرچ کیا، زندگی میں جو صدقات دیتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، تو اس کا اجر آپ کو ملتا ہے۔ اس پر قرآن مجید کی نصوص قطعیہ دلالت کر رہی ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو اللہ نے جو ارباب حیثیت کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا، وہ حاکم عادل ہے۔ اسی نے فرمایا ہے وَلَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، کہ جس نفس نے دنیا میں جو کچھ کیا اس کی جزا و سزا اس کو ملے گی۔ تو ایک اچھا عمل کرتا ہے انسان تو اس کو دنیا میں بھی وہ اس کا صلہ عطا فرماتا ہے، اور عالم آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ چیلم، جمعرات سالانہ، 20واں اور سوم، اس کے سلسلے میں اپنی طاقت کے اندر رہ کر طعام کا انتظام کرنا یہ بہتر ہے۔ اپنی طاقت سے بڑھ کر ادھار لے کر پھر اس انداز سے کہ ساری عمر وہ قرضہ اتارتے رہے آپ، اس خدشے سے کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے اپنے ماں باپ یا بزرگوں پر یا رشتہ دار کے مرنے کے بعد کھانا نہیں دیا، روٹی نہیں دی، خرچہ نہیں کیا، اس سے ڈر کر خرچ کرنا یہ ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھلانا مقصد ہے، اللہ کی رضا ڈھونڈنا نہیں ہے۔ تو ایسے خرچ کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اپنی طاقت کے اندر رہ کر اگر آپ خرچ کرتے ہیں، قرضہ نہیں لیتے، اور جتنی توفیق ہے اس دائرے کے اندر اگر خرچ کرتے ہیں، آپ کی نیت صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ چیز جب پیش ہوتی ہے تو نیت دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، اور متوفا کو بھی ثواب پہنچاتا ہے، اور جس نے یہ خیرات کی ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے، اس کو بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ تو یہ جو اس قسم کی غلط فہمیاں لوگ اڑاتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر نہ جایا کریں۔ صرف یہ فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے کہ آپ نے ضرور کرنا ہے، کہ اگر نہ کیا تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا بھی کہ نہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے، فرض واجب بھی نہیں ہے۔ اگر کریں تو ٹھیک ہے، اگر نہ کریں تو صرف قرآن مجید پڑھ کر اسے ثواب پہنچا دیں، اگر توفیق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اعتدال کی بات کر رہا ہوں میں نے عرض کیا ہے، جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور میری آیات میں سے ہے کہ زمین اور آسمان
میرے حکم سے قائم ہیں۔ اگر زمین گردش بھی کر رہی ہے تو اس انداز سے اور اس رفتار سے گردش کر رہی ہے کہ وہ کھڑی ہوئی اور ساکت و جامد محسوس ہوتی ہے۔ اور آسمان اگر گردش کر رہا ہے، آسمان کی جو حیت بھی ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سما جو سر سے اوپر چیز ہو اس کو سما کہتے ہیں۔ عربی میں جو سر سے اوپر چیز ہو اس کو سما کہتے ہیں۔ تو سما اور فلک دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کل فی فلک یسبحون، ہر جرم فلکی، ستارہ، چاند، سورج، سیارے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ثوابت میں سے ہیں یا سیار ہیں، یہ تمام اپنے محور مقررہ میں گردش کر رہے ہیں۔ جو میں نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت ان کے لیے جو راستے متعین کر دیے ہیں، ان پر یہ سب گردش کر رہے ہیں، ان میں تیر رہے ہیں۔ یسبحون کا معنی ہے تیر رہے ہیں۔ تو خلا کی پہنائیاں اور وسعتیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں کہ خلا کتنی بڑی ہے۔ اور آسمان، حدیثوں میں بھی حضور علیہ السلام نے اس کی تشریحات فرمائی ہیں، کیونکہ آپ بعض لوگ کہتے ہیں آپ کے نبی نے اس کے متعلق کچھ وضاحت نہیں فرمائی۔ میں نے کہا کہ حضور علیہ السلام مخلوق کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، آپ سائنس کے عقدے کھولنے کے لیے نہیں آئے۔ نبیوں کو اللہ نے جو عہدہ دیا ہے وہ اور منصب ہے، وہ اس سے عالی تر ہے۔ سائنس کی تحقیق تو آج امریکہ بھی کر رہا ہے، تو نبی بھی وہی کام کریں جو آج ایک غیر مسلم کر رہا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے نبی سے اگر کوئی پوچھتا تو آپ وہ چیزیں بتاتے جو قیامت تک آنے والے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ جو حضور سے پوچھا گیا ہے وہ آپ نے بتایا ہے۔ تو آپ کا جو منصب عظیم ہے وہ مخلوق کی ہدایت ہے، شرک کے دلدل سے نکالنا ہے اور بدعات سے دور کرنا ہے انسان کو۔ یہ انبیاء کا منصب ہے۔ تو حضور کی تعلیمات بہرحال جہاں بھی ایسا موقع آیا، آپ نے نجوم و کواکب اور اجرام فلکیہ پر، سورج پر، چاند پر آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اور وہ گفتگو ایسی ہے کیونکہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کے تحت ہوئی ہے وہ بات بھی۔ تو حضور علیہ السلام کا ہر بول، ہر لفظ سچا ہے اور برحق ہے۔ اور سائنس غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ اور رسول کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ ان تقوم السماء والارض بامرہ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض اذا انتم تخرجون۔ تو جس وقت میں چاہوں گا، میری مرضی ہوگی، میرا منشا ہوگا، میرا ارادہ ہوگا، تو میں مخلوق کو جب بلاؤں گا آخرت میں اور میدان پرسش کے لیے محشر قائم کروں گا، تو یہی لوگ جو دنیا میں اس زمین میں دفن کر دیے گئے، تو یہ سب لوگ نکل پڑیں گے، میری طرف آئیں گے، میں ان کو بلاؤں گا۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، زمین سے اٹھنے کا حکم دوں گا کہ اٹھو۔ جب مرنے کا حکم ہوگا تو کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا، مر جاتا ہے۔ اور جب وہ دوبارہ زندہ کرنا چاہے تو اس میں کون سی مشکل ہے اس کے لیے؟ دیکھیں، آپ بھی نہیں تھے، ہم بھی نہیں تھے، یہ ساری کائنات نہیں تھی۔ اللہ نے اپنی قدرت، اپنی منشا اور اپنے ارادے کے تحت سب کو وجود عطا فرمایا۔ تو
جو ایک چیز ہے اس چیز کے ہونے سے تو ایک اور چیز آپ بنا سکتے ہیں. مثلا مٹی ہے، لوہا ہے، لوہے کا ایک مٹیریل موجود ہے، اس کا ایک ٹھوس وجود ہے، اس سے آپ بہت سی شکلیں بنا سکتے ہیں. سوئی بنا لیں، اتنا موٹا لوہا ہے تو اس کو ڈھال کر آپ سوئی بنا لیں. اور جو اوزار ہیں سارے وہ لوہے سے آپ بنا سکتے ہیں، شکلیں آپ بنا سکتے ہیں، ڈھال سکتے ہیں، لیکن اصل لوہا موجود ہے، اس کی آپ شکلیں بدل رہے ہیں. لیکن بدیع السماوات والارض کون ذات ہے؟ بدیع کس کو کہتے ہیں؟ کہ مٹیریل بھی موجود نہ ہو، مٹیریل بھی موجود نہ ہو، عدم سے اس کو وجود بخشے، عدم کو وجود بخشے، نیست کو ہست کرے، یہ اسی کی ذات ہے. اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کائنات کو عدم سے، کتم عدم سے معرض وجود میں لاتی ہے. تو فرمایا، انسان کو یہی فرمایا. مکے والے کہتے تھے کہ یہ ہم مر جائیں گے دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا. یہ حیرت ہے، اتنا سجا ہوا انسان، آنکھیں اپنے مقام پر، ناک اپنے مقام پر، کان اپنے مقام پر، سماعتیں، بصارتیں، بصیرتیں سب اپنے مقام پر لگی ہوئی. اتنا فٹ آدمی جو پیدا ہوا، مادر شکم سے پیدا ہوا، اتنا فٹ آدمی آ گیا ہے. اب جب اس کے اجزاء منتشر ہو جائیں گے، مٹی میں بکھر جائے گا، تو دوبارہ اسے کون زندہ کر سکتا ہے؟ اس طرح اس کو سجا کر کون لائے گا؟ یہ مکے والے کہتے تھے، حضور سے کہتے تھے کہ تمہارا خدا کیسا ہے؟ تمہارا جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو، یہ ہم اگر اجزاء ہمارے بکھر گئے، کیونکہ زندگی کی تعریف کی ہے. ایک شاعر نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی ہے. ماشاء صاحب سنیں، آپ ذرا ذوق پیدا کریں بھائی، ذرا ہاں گفتگو میں بند نہ رہیں، ذوق پیدا کریں تو محفل اچھے. تو اس نے کہا کہ زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. جب عناصر میں ترتیب کا ظہور ہو، مرتب ہو جائیں عناصر اربع. اور عناصر اربع کے علاوہ بھی اب سائنس نے بہت سے انسانی جسم میں عناصر اور بھی دریافت کیے ہیں. عناصر اربع تو مشہور تھے نا پہلے، لیکن اب جدید تحقیق نے اور بھی عناصر بہت سے پیدا کیے ہیں. تو کیا ہے زندگی؟ کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. اور موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. یہی ترتیب یافتہ وجود جب منتشر ہو جائے تو یہی موت ہے. تو جب ترتیب میں ہو، اور ماشاء اللہ مجھے جہاں ایک استاد کا شعر یاد آ گیا کہ انہوں نے کہا نا، زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. اور کسی کے غزل کا شعر ہے کہ آرزو یہ ہے کہ جب لوگ مجھے دفن کریں، آرزو یہ ہے کہ جب لوگ مجھے دفن کریں، تم بھی موجود سرے گورے غریباں ہونا. آرزو یہ ہے کہ جب لوگ مجھے دفن کریں، تم بھی موجود سرے گورے غریباں ہونا. تو زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. تو اجزاء منتشر جو ہیں، انتشار پذیر اجزاء، آنکھ کے جو اجزاء ہیں یہ بھی منتشر ہو گئے، کان کے بھی، پورا جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، مٹی بکھر گئی. اسی لیے عمر خیام نے کہا تھا کہ اے چلنے والے، اگر تو کسی پرانے قبرستان سے گزرے
اور راستے پر سے گزرے تو ذرا آہستہ پیر رکھا کر، اس لیے کہ تیرے انہی پیروں کے نیچے بہت سی آنکھیں پڑی ہیں، بڑے بڑے خوبصورت لب ہیں، بڑے بڑے خوبصورت چہرے ہیں۔ کل جو تیری طرح یہاں پھرتے تھے آج انہیں مٹی نے روپوش کر دیا ہے، آج ان کا وجود منتشر ہو چکا ہے، تو ذرا ادب سے آہستگی سے پیر رکھا کر، زمین کو روند کر نہ چلا کر، کیونکہ تجھ سے پہلے کتنی تہذیبیں یہاں دفن ہو چکی ہیں۔ اب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں تجھے کہ تو کس انداز سے چل رہا ہے، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قبرستان سے گزرو تو ان پر سلام کہو، مردوں پر سلام کہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری آواز ان کو سنواتا ہے۔ بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی قریبی، کوئی دوست قبرستان کے پاس سے گزرے اور وہ سلام نہ کہے، دعا نہ کرے، تو مردہ اٹھ کر دیکھتا ہے اسے کہ یہ کس انداز سے آنکھیں چرا کر گزر گیا ہے جی، کہ ابھی دنیا میں مجھے کس طرح ملتا تھا، کتنی ملاقات تھی، بھائی چارہ تھا، رشتہ تھا میرا، تو آج کس طرح آنکھیں چرا کر گزر رہا ہے۔ تو میں سے کوئی کھانا تو نہیں مانگ رہا، میں اسے دنیا کی کوئی مادی منفعت تو نہیں حاصل کرنا چاہتا، اس سے پیسہ تو نہیں مانگ رہا، صرف کہتا ہوں کہ مجھے سلام کہہ دے، اور اگر قرآنی آیت کو یاد ہے تو پڑھ کر ارسال ثواب ہی کر دے کہ یا اللہ اس قبرستان کے جو مسلمان بھائی بہنیں مائیں اور بزرگ دفن ہیں، تو میں نے جو کچھ پڑھا ہے، اگر ان میں سے کوئی شخصیت تیری گرفت میں ہے، گناہ میں مبتلا ہے، ان کو سزا مل رہی ہے، تو میں نے جو پڑھا ہے اس کو قبول فرما کر ان کے عذاب میں تخفیف فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اتنی سی بات بھی تو نہیں کر سکتا؟ بس یہی ہوا کہ دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام۔ مردہ کیا کہتا ہے جو پاس سے گزر جاتا ہے اور سلام نہیں کہتا؟ کہتا ہے کہ دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، کہ کل مجھ سے ملتے تھے، ادب کرتے تھے، محبت کرتے تھے، جی بزرگوں جو رشتے تھے وہ جتلا کر بلاتے تھے، چائے پلاتے تھے، عزت کرتے تھے، آج ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ کتنے طوطا چشم ہو تم، دنیا کی ریل پیل اور یہ چمک دمک دیکھ کر تمہیں اصلی وطن بھول گیا؟ تم نے تو بھی یہاں آنا ہے، جلدی یا دیر سے آنا یہی ہے، اس لیے اگر چلو تو سلام کرتے چلو، دعائیں دیتے چلو، اور جو قبر میں مدفون ہیں وہ تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو ماں باپ ہیں، بزرگ ہیں، جو آپ کے رشتے میں بزرگ گزرے ہیں، باپ دادا ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کے قریبی دوست ہیں، آپ کے بزرگوں کے دوست ہیں، جن کو آپ عزت اور احترام کی نظر سے دنیا میں ملتے تھے اور ان سے سلوک کرتے تھے، تو آپ کی
ان ادب کے جو طریقے ہیں ان کو آپ اگر ملحوظ رکھیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اس بچے بھتیجے یا ہمارے دوست کی اولاد کے گھر میں جو اب فساد ہے، پریشانی ہے، مالی اسرت ہے، تنگی ہے، اس کو دور فرما۔ ہم سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا کیونکہ وہ عالم آخرت میں ہوتے ہیں، آپ کو کوئی اطلاع نہیں دیتا نا کہ وہ آپ کے لیے کیا کیا عرض کرتے ہیں۔ آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ منو مٹی ان پر پڑی ہے اور وہ گئے، نہیں، زِ ساز عافیت خاک می رسد آواز کہ ساکنان ادب گاہ نیستی ہستن۔ یہ ادب گاہ زمین جو ہے یہ ادب گاہ ہے۔ ادب گاہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سکتہ چھایا ہو۔ ادب کا کیا تقاضا ہے کہ سکتہ چھایا ہو، یہ ادب گاہ ہے۔ نہیں جی؟ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں مکمل سکوت ہو، خاموشی ہو، یہ ادب کی انتہا ہے۔ قرآن مجید نے ایک ادب گاہ پیش کی۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ قیامت کے دن، قیامت کا منظر بیان اللہ کر رہا ہے کہ یومئذ یتبعون الداعی، کہ جو مخلوق اپنے بلانے والے کے پیچھے لگی ہوگی، جو فرشتہ جو وہاں ڈیوٹی پر مقرر ہوگا میں کروں گا، اس کے پیچھے لوگ چلیں گے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، وہ ٹیڑھا پن نہیں ہوگا کہ کوئی ادھر چلا جائے کوئی ادھر چلا، نہیں، یوں قطار اندر قطار اس میرے مقرر کردہ جو فرشتہ ہے اس کے پیچھے لوگ چل رہے ہوں گے۔ اے جس طرح پولیس والے نے پیچھے نہیں ملزم کرنے ہونے، اگے پیچھے نہیں آل سکنا، یہ تو دنیا نہ آل تسی تک نہیں ہونا، اتھے تک ہو۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، وہ بھی سیدھا آئے گا اور یہ پیچھے جو چلنے والے ہیں یہ بھی سیدھے اس کے پیچھے چلیں گے۔ لا عوج لہ، اور پھر کیا منظر ہوگا؟ وخشعت الاصوات للرحمن، اور اس مالک کے سامنے سب کی آوازیں ڈر جائیں گی۔ خشعت الاصوات للرحمن، آوازیں ڈر جائیں گی۔ بھائی آواز کیسی ڈرتی ہے؟ آواز کو اللہ نے فرمایا، بندہ ڈرتا ہے نا، آواز تو نہیں ڈرتی نا۔ اللہ نے آواز کو کیوں ڈرا دیا؟ قرآن نے، یہ قرآن ہے، نص سے قطعی پیش کر رہا ہوں، حدیث نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ضعیف ہے، نص سے قطعی پیش کر رہا ہوں۔ خشعت الاصوات، آوازیں ڈر جائیں گی۔ بھائی آدمی ڈرتا ہے، آواز تو نہیں ڈرتی۔ تو آدمی کیا ہے؟ گفتگو ہے۔ آدمی کیا ہے؟ گفتگو کا نام ہے۔ جو بات نہیں کر سکتا وہ آدمی ہے؟ دیکھیں، جو گفتگو نہیں کر سکتا وہ آدمی ہے؟ نہیں، جو آدمی ہے وہ گفتگو کرے گا۔ ایک شاعر نے کہا کہ گفتگو بہترین گوہر گنجینہ ہستی سخن است، اس کائنات کے بھرے خزانے میں سب سے قیمتی موتی کیا ہے؟ گفتگو۔ اس بڑے بڑے موتی ہیں، بڑے بڑے کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، لیکن بات نہیں کر سکتے۔ ایک غریب آدمی ہے، ایک غریب آدمی ہے، ایک ٹائم کی روٹی بھی اس کے پاس نہیں ہے، مگر وہ متنبی ہے، مگر وہ ابو البیان ہے۔
دولت دنیا اور چیز ہے، دولت بیان اور چیز ہے۔ علی کے پاس کیا تھا؟ جو کی روٹی، جو کی روٹی، علی کے پاس جو کی روٹی، اور مد مقابل کے پاس ایک دسترخوان پر 500 آدمی مرغ اور بٹیر کھاتا تھا۔ 500 آدمی ایک ٹائم پر مرغ اور بٹیر اور پلاؤ کھاتا تھا، اور علی کے پاس جو کی روٹی۔ دولت دنیا علی کے جو مقابل تھے ان کے پاس تھی، لیکن علی کے پاس جو کی روٹی تھی، بھوک تھی، پیاس تھی، بچے تھے، غریب تھے، فاطمہ تو زہرا تھیں، وہ بھی غریب تھیں۔ اللہ نے اس گھر کو غربت کے لیے پسند کیا، کیونکہ یہ غریب نواز گھر ہے۔ بھائی غریبوں کی تائید تو اس طرح ہو سکتی تھی کہ یہ گھر بھی غریب ہو، چونکہ محمد کا گھر غریب نواز ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ غریب نواز گھر ہے، غریبوں کو نوازنے والا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ غربت نواز ہے، غربت کو اس نے نوازا ہے۔ ایک ہوتا ہے غریب، ایک ہوتی ہے غربت۔ اگر غربت اور دولت مندی دونوں کو سامنے جسم دیا جائے نا، اللہ دے دینا غربت کو بھی اور دولت کو بھی، دونوں کو جسم دے کر بھیجے، تو اللہ جو دنیا والے ہیں، انسان ہے، یہ غربت کو ایک آنکھ سے بھی نہیں دیکھیں گے، جوتے مار کر نکال دیں گے، کیونکہ غربت کوئی نہیں پسند کرتا۔ تو حضور یہ گھر صرف غریب نواز نہیں ہے، یہ غربت نواز بھی ہے۔ اللہم احینی مسکیناً وامتنی مسکیناً واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ محمد کریم کا ارشاد سنیے کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ غریبی میں، مجھے موت دے غریبی میں، اور میرا حشر کر مجھے اٹھا غریبوں میں۔ یہ نہیں فرمایا مجھے 22 خاندانوں میں اٹھانا، نہیں، وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، مجھے مساکین میں اٹھانا۔ تو یہ غریب نواز ہے۔ میں نے حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی ایک منقبت لکھی تھی، اس میں نے عرض کی تھی، اب مقطع ہے کہ نصیر اس لیے نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم، نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز، کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز۔ خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز۔ اور زہ عروج دو گنا، زہ نصیب دو گنا عروج حاصل ہے، ادھر میرے شہ جینا ادھر غریب نواز۔ تو اللہ نے اپنے اس محبوب کے توسط سے غریبوں کو نوازا۔ تو کیا ہے کہ ادھر مرغ اور پلاؤ، ادھر جو کی روٹی۔ فرمایا کہ حسن حسین بھوکے تھے، 2 دن کا فاقہ، ماں بھی سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا، سیدۃ النساء
بعصمت تنہا. میری ایک روائی یاد آ گئی مجھے سیدہ فاطمہ کے حضور. سیدۃ النساء بعصمت تنہا مخدومہ بکائنات مرد و زنہا. ام حسنین بنت خیر البشر زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. حسن حسین بھوکے ہیں, روٹی رکھی آ گئی, بھیج دی مالک نے کہیں سے. ایک سائل نے دستک دی, بہت دنوں سے بھوکا ہوں, مر گیا ہوں, کوئی روٹی عطا فرمائے. بھائی 2 دن سے بچے بھوکے, ماں بھوکی, حیدر کرار بھوکے. علی اٹھے اور وہ کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا. یہ ہوتا ہے کرم, یہ ہوتا ہے کرم. آیت اتری یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ پورے ان کے فضائل ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ میرے بندے ہیں. علی میرا ہے, فاطمہ میری ہے, حسن میرا ہے, حسین میرا ہے, زین العابدین میرا ہے. کیوں؟ یہ روٹی کھلاتے ہیں, اپنے سامنے رکھی ہوئی روٹی اٹھا کر دے دیتے ہیں. بھوکا آتا ہے تو اپنے آپ کو, بچوں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور بھوکوں, اسیروں اور یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ وہ گھر ہے, یہ وہ غریب نواز گھر ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیان کی دولت علی کے پاس تھی. دولت دنیا علی کے مقابل کے پاس تھی, لیکن علی کے پاس حضور نے کسی اپنے صحابی کو یہ رتبہ عطا نہیں فرمایا. مختلف القاب عطا فرمائے, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ مقام دیکھیے, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی تو میری جگہ قائم مقام اس طرح ہے جس طرح ہارون اپنے بھائی موسیٰ کا وزیر تھا. یہ مقام علی ہے. سمجھ آئی؟ تو میرا نائب ہے. شب ہجرت دیکھیے بھئی, مجمع کوئی ذوق میں ہے؟ ہاں آواز آنی چاہیے مجھے, آپ سن رہے ہیں. شب ہجرت, حضور ہجرت فرمائی, شرف کس کو دیا؟ بھئی صحابہ تو لاکھوں تھے نا, صحابہ تو اور بھی تھے, لیکن یہ شرف کس کو ملا؟ علی کو ملا. گھر کا تھا, اور گھر کا شرف گھر والے ہی حاصل کر سکتے ہیں. شب ہجرت بستر عطا فرمایا کہ جہاں محمد کریم لیٹا ہے علی, تو لیٹ, تو لیٹ, میرا نائب تو ہے. میں ہجرت کر رہا ہوں, میری جگہ تو ہے. اگر محمد نہیں ہے, کیونکہ میرے لیے اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میں نبیوں پر مہر ہوں, آخری ہوں, میرے بعد نبی تو نہیں آ سکتا. اے علی میں تجھے نبوت کا منصب تو نہیں دے سکتا, لیکن اپنا بستر دے سکتا ہوں. اللہ نبوت دینے والا ہے, اس نے جس کو چاہا نبی بنایا, میں نے جس کو چاہا اپنا نائب بنایا. آج تو لیٹے گا, آج اور کوئی نہیں لیٹے گا. اس لیے کسی نے کیا خوب کہا,
ہے جی؟ جب بھی اٹھے گا نبی کی جانشینی کا سوال، بھائی نبی کا جانشین کون ہے؟ ایک تو دیکھیں نا خلافت ظاہرہ ہے نا، حضرت صدیق اکبر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، یہ خلافت ظاہری جو ہے یہ بھی ہماری سر آنکھوں پر، ہم تو اسے بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ شب ہجرت والی نیابت جو علی کے سوا کسی کو نہیں ملی، تو کہتا ہے شاعر کہ جب بھی اٹھے گا نبی کی جانشینی کا سوال، فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دیکھ کر۔ بھائی نبی کا جانشین کون ہے؟ یہ فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دیکھ کر۔ جب رسول نے ہجرت فرمائی تو بستر پر کس کو لٹایا؟ نائب کس کو بنایا؟ اپنا جانشین کس کو بنایا؟ آفتاب جب غروب ہوتا ہے تو اپنا جانشین کس کو بناتا ہے؟ چاند کو۔ چاند کو نائب بناتا ہے۔ چاند سجادہ نشین ہے کس کا؟ سورج کا۔ سورج ڈوبتا ہے سجادہ نشین سامنے آ جاتا ہے، اس کا نائب۔ کیوں کہ سورج کی روشنی جوہر ہے اور چاند کی روشنی عرض ہے۔ اب یہ بتانا بھی مجھ پر فرض ہے کہ چاند کی روشنی عرض ہے، سورج کی روشنی جوہر ہے، اور میری بات وہ سنے گا جس میں جوہر ہے۔ شبل آدمی میری بات نہیں سنے گا، بخیل نہیں مانے گا، حسد کرنے والا نہیں مانے گا، کوڑا تے لنگڑا تے لولا نہیں مانے گا، اہل بیت دا دشمن نہیں مانے گا، اہل بیت دا دشمن نہیں مانے گا، اے علی دا غلام مانے گا، زہرا دا غلام مانے گا، حسن دا غلام مانے گا، حسین دا غلام مانے گا۔ سمجھ آئی؟ تو میں کیا کیا کہ فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دیکھ کر۔ پہلے بسترہ تک کو لیٹیا کون ہے؟ لیٹیا کون ہے؟ محمد کریم۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ محمد کریم کون ہے؟ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ آخری پیغمبر لیٹا ہے اور اس نے جانشین کس کو بنایا؟ علی لیٹ جا۔ کیوں کہ وہ جو دشمن ہیں وہ آئیں گے، وہ مجھے سمجھ کر آئیں گے، وہ اس لیے حملہ کرنے کے لیے آئیں گے کہ محمد کریم لیٹے ہوئے ہیں، حملہ جو انہوں نے کرنا تھا۔ تو اب حضور نے ثابت کیا ہوا کہ حضور کو بھی پتا تھا کہ حملہ ہونا ہے مجھ پر، اور میرے حملے کو برداشت کرنے والا میرے گھر میں علی کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ثابت ہوا نا کہ جو میری جگہ، اسی لیے فرمایا، دیکھیے میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ ویسے میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، مجمع تھوڑا ہے لیکن باذوق ہے، ماشاءاللہ، ذرا بات کو اٹھائیے، چلے گی بات۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ علی، بڑے توجہ طلب نقطے پر، مرحلے پر میں آ گیا ہوں، کہ فرمایا کہ یہ میرے وار کو روکنے والا ہے، یہ میری ڈھال ہے، کیونکہ میری آن ہے۔ علی میری ڈھال ہے،
علی میری آل ہے. سمجھ آئی؟ اس لیے میں اس کو لٹھاؤں گا، جو مجھ پر وار کرے اس کا وار روکنے والا کون ہے؟ علی ہے. تو اپنی جگہ سمجھ کر لٹایا نا. اپنا وہ تو یہی سمجھ کر آئے تھے نا کہ محمد لیٹے ہوں گے. ان کی سمجھ میں محمد ہی لیٹے تھے. یہاں ایک جملہ دے رہا ہوں کہ کفار اور مشرکین مکہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد لیٹا ہوا ہے. تو تجھے کیا اختلاف ہے؟ تو علی کی نیابت میں کیوں درد پیٹ میں پڑتا ہے تمہارے کہ تو کہتا ہے مشرک بھی کہہ رہا ہے کہ محمد ہی لیٹا ہوا ہے، مگر تو نہیں کہتا. تو مسلمان ہے، تو کلمہ پڑھتا ہے، مشرک کہہ رہا ہے کہ محمد لیٹا ہوا ہے. کیا ہوا؟ آئے اور کیوں فرمایا کہ تمہارے خاندان، میرے اس گھر میں، خاندان میں، سب میں تو میرے وار کو روکنے والا ہے. دیکھیں ایک بات میں بتاؤں کہ جس طرح کوئی دشمن وار کرے نا، تو جس طرح انسان اپنا دفاع خود کر سکتا ہے اتنا اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ ٹھیک ہے؟ اللہ لڑائیاں تو بچاوے تے ہو ونجے تے تسی تک کے نہیں ہو، چنگا بندہ بھی ہو سی نا، ساتھی بھی، بیٹا بھی، سارے رشتے ترٹ ویسن. جس لئے اپنی جان تے بڑھنی ہے نا، تے پھر اپنی جان تے بڑھنی نہیں، اسا آپ ہی سامنا پہنا ہے. پھر اپنے پورے وجود ہیں. جس طرح بندہ آپ دشمن نے وار تو بچ سکنا ہے، کوئی نہیں بچا سکنا. لیکن سن اتھے مسئلہ ہو رہی، اتھے محمد عربی اپنی طرح علیاں سمجھے. نائب کیا ہوتا ہے؟ عین ہوتا ہے. اے جڑی لائٹ تو بھی نور آنا ہے تھلے، روشنی بھی پہنی ہے. اے سورج ہی جو آنی بھی، سورج کتھے پہ 9 کروڑ میل دور. اے تسی آگ سکنے ہو کہ اے لائٹ اس نے نہیں؟ بولو ذرا سیکے تے کھلو ان کے پتہ لگ ویسی سورج صاحب نی لائٹ ہے کہ نہیں. دسی کہ میں سورج نی لائٹ ہاں. 9 کروڑ میل کے فاصلے پر وہ بتا رہی ہے کہ ہم اس سورج کی نائب ہیں، عین ہیں، وہی کچھ ہیں، وہی جلوہ ہے، وہی رنگ ہے، ساما ہے وہی. یہ جو صورت ہے تیری صورت رحمہ ہے یہی. وہی نقشہ ہے. کرنیں کہتی ہیں اوپر جاؤ سفر کرو، جہاں سے ہم سفر کر کے کروڑوں میل سے اور لاکھوں میل سے آ رہی ہیں، اتنا وقت لگا کر آ رہی ہیں. اگر تمہیں ہمارے وجود میں شک ہے تو سفر کر کے جاؤ اوپر، جہاں سے منبع سے، جہاں سے ہم نکل رہی ہیں جاؤ. ہمارا سلسلہ نسب سورج سے ملتا ہے کہ نہیں؟ تو سلسلہ نسب شعاؤں کا سورج سے ملتا ہے کہ نہیں؟ یہ تساں نے پیرائیں ٹٹھیاں روشنیاں ضائع کرنے پہ ہوتے روند کے چلنے پہ ہو. یہ تھاڑی ہے گماغت ہے کہ پیرائیں چ روشنی پہ ہی ہے. وہ روشنیاں ٹونڈنے والے ہو، اے نئی روشنی ہے کہ علم روشنی ہے. روشنی کی ہم عزت کرتے ہیں، روشنیاں تو تسی پیرا چروندنے ہو، چنگی عزت کرنے ہو. تے نیرا پہ ونجے تے پٹن لگ پنے ہو، دیوں کس نے نکل سی تے دیوں نکل آوے تے قدر تو سانے سامنے یہ کہ کرنے ہو. اتے سفر کر کے جاؤ، روشنی آنی ہے. میں نے سلسلہ نسب شاکی تے اتے جو لکے اتے تے منہ نہیں کرو نا، اکے پھر اساں ہی تک کہنے. اتے تے نہیں مجھوڑا نا تے اساں ہی تک کہنے تے من جل. اوئے محمد کریم کی ذات و صفات تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا. وہ منبع علم ہے، منبع حلم ہے، منبع جود ہے، منبع کمالات ہے، خوبیوں کا منبع ہے.
ذات عالیہ کا منبع ہے، وہاں تک نہیں نظر پہنچ سکتی تو اس کی کرن آدم تجلی کبریٰ علی کو دیکھ لو۔ اے شودے بندے ماں کوئی نظر پہ آنے جڑے علی نے نام تے انہوں نے جانی بڑے بے غیرت ہونو، علی نے نام تے نہ بندہ اٹھے۔ سمجھ آئی؟ ہم ایسے علم کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، کچھ بھی نہیں ہے وہ علم جو باب العلم سے جس کا تعلق نہ ہو۔ ہم ایسی سیادت کو نہیں مانتے، اسی ایسے شودیاں سیدانہ مننے ہیں جڑی اپنے باپ دادے ہیں چھوڑ کے دوئے نہیں تعریف کرن۔ وہ سید نہیں ہیں، وہ اپنے نسب کی تحقیق کریں۔ اوے شودہ تے کوڑا پہ ہوئے تے بندہ اسا نہیں تعریف کرنے چپ کرنا تے جس سیدانہ پہ ہو علی جے ہوئے ماں زہرہ جے ہوئے تے حسن حسین جے پیو ہوئے تے تو یوں اور کریں ہورانیہ تعریفاں کریں انہاں نہ لیویں گدی سے کھینچ لوں گا زبانِ دراز کو۔ ہم ایسے علم کو نہیں مانتے، ایسا علم جہالت ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہ علم جو باب العلم سے نہ ملتا ہو، جو حسن حسین کی تعریف نہ کرے، جو سیدہ فاطمہ کی تعریف نہ کرے، جو سیدہ زہرہ کی تعریف نہ کرے، جو زینب کبریٰ کی تعریف نہ کرے۔ ہماری تو مائیں ہیں، تسی ماما ٹھمی رکھنے ہوتے اسی نہ ٹھما۔ جس ساڑیاں ماما تھے جبریل ٹھمیاں، ملائکہ اور ملأ الاعلیٰ کی مخلوق نے ان کو عزت دی۔ آپ کی ماؤں کی عصمت پر کوئی گواہی نہیں دے سکتا، لیکن ہماری ماں سیدہ فاطمہ الزہراء کی عصمت جو ہے وہ پکی ہے۔ سمجھ آئی؟ اس لیے غیرت کرو وہ سید جو اپنے آپ کو سید کہتے ہو اور اہل بیت کی تعریف سے گھبراتے ہو۔ تمہارا باپ کوئی اور ہے؟ اپنے نسب پر تحقیق کرو۔ ہم تمہارے علم کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، مولوی تھوڑے کتاباں پڑھنے والے کڑ کڑ کرنے رہنے دیڑی ساری اسی بھی کتاباں پڑھیاں اساں بھی کتاباں پڑھیاں، لیکن ٹھٹھے علی نے دروازے تھے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا تو علی لیٹ تو منڈی جائیے، اے منڈی جاوے تے تو منڈی جائیے۔ لیٹ میں اس کا ثبوت دینا، تسی آکسو ایمی تعریف کر گئے علی نہیں، آج نے مولوی تے پیر نہیں تعریف کرو تے پھنڈ پھنڈ کے کتھے بننے پامیں دو پیسے نہیں اوقات ہوئے، آنا وینا ککھ نہیں، علم ہے کوئی نہیں، پڑھائی لکھائی ہے کوئی نہیں، قرآن و سنت نہ پتہ ہی نہیں، تے گنگے پیر تے گنگے مولوی بے بننے تے کئی جڑے پھر درس دینے شروع کرنے تے خوشک گفتگو اے میں کیتی ہے نا توڑے سامنے میں اے فیض ہے، مہر ہے ساری علی دی۔ میرا دادا کیا کہتے ہیں کہ مہر ہے ساری علی دی، شک نہ رہ گیا ایک ذرا، یہ مہر ہے مہر علی کی اور مولا علی کی، مہر علی کی مہر ہے، مہر علی کی، ہند الولی کی، غوث جلی کی اور مولا علی کی۔ عرض کر رہا ہوں فرمایا تو لیٹ کیونکہ تو منی جائیے اے منی جاوے،
اے میری جاوے اتھے مرضی جسا میں لٹاواں او خلافت تے اے خلافت ہو رہے اتھے وار چل لینی خلافت ہے محمدہ مکانے والے آنے پہ نہ لی تو لیٹ اس کا ثبوت ایمیں نہیں میں کرنا پیا علی دی تعریف اساں تے ایمیں نہیں آکھ پہنچنا ہے اوہ علی بچ کچھ بھی نہ ہوئے تے اساں پھر بھی آکھ پڑھنا ہے پیو جے وے او علی بچ اتنا کچھ ہے کہ پوری کائنات سمٹ ونجے تے علی نے فضائل نہیں مک سکنے پار ونجے پوری دنیا تے کیوں نہ تعریف کرا میں فرمایا تو لیٹ اس واسطے فرمایا کہ لحموں کا لحمی حدیث چایا سنو علی تو لیٹ وار تو میں کہنا کہ بندے تے وار لگ ونجے تے جس طرح آپ بندہ بچا سکنے دعا نہیں بچا سکنا حضور کیوں فرمایا علی تو لیٹ حدیث چایا حضور فرمایا علی لحموں کا لحمی تیرا گوشت میرا گوشت ہے لحموں کا تیرا گوشت میرا گوشت جسموں کا جسمی تیرا جسم میرا جسم ہے اے حدیث پڑھ تے غور کر ایسا سمجھ پامے شیخ الحدیث ہے پامے مفسر قرآن ہے سمجھ اس حدیث ہاں لحموں کا لحمی اے علی میرا گوشت تیرا گوشت ہے تیرا جسم میرا جسم ہے اس حدیثہ سامنے رکھتے ہون شب ہجرتیں ویک واقعہ آپ فرمایا لیٹ علی کہ مطلب کہ میں ہی دوبارہ تینی شکل اج لیٹنا پیا جسموں کا جسمی تیرا جسم میرا جسم ہے حدیثہ کدھر کھڑ دو میں نہ کرو نا اسنا مراد ہے کمال معیت کمال اتحاد علی اور محمد کے درمیان نوشتہ بردر جنت بخط لم یزلی یہ جنت کے دروازے پر لم یزلی خط سے لکھا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہے جی نوشتہ بردر جنت اکھے جی یہ نہیں لکھا وہ تساں جنت لفظی تے پویا تک سونا وہ تسی منہ مارنے ہو سو جہنم میں اے علی اور اولاد علی کے دشمنوں کہ نوشتہ بردر جنت بخط لم یزلی شفیع روزے قیامت محمد استو علی قیامت والے دن دو بخشواسن ایک محمد بخشواسی تے دعا علی بخشواسی تے تساں درد علی کیوں بخشواسی تے درد پہ تساں موت پہ گئی ہے دشمنوں تساں موت پہ گئی ہے محمد کریم اپنی جگہ پر اپنے بستر پر لٹا رہا ہے محمد سے پوچھو کیوں لٹایا یہ اعتراض محمد عربی پر کرو فرمایا جسموں کا جسمی تیرا جسم میرا جسم ہے علی لیٹ کوئی بار ہوا تو جس طرح تو میرا دفاع کرے گا اسی طرح ہے گویا میں اپنا کر رہا ہوں سمجھ آئی تو فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دیکھ کر فیصلہ ہوگا کہ علی کو ہجرت کی رات کس کو لٹایا تھا سب تو سختی نہ دور زندگی اور موت نی کشمکش وچ محمد کسا یاد کیتا محمد نے بولو نا تسی کس طرح چپ کر کے بیٹھے تو کیا ہے کہ شفیع روز قیامت محمد است و علی
زندگی اور موت کی کشمکش مصیبت بار دشمن نے گھیر رکھا ہے. اللہ فرمایا ریت چاہ مٹھی بھر ریت لے, مٹھی بھر. اے محمد مٹھی بھر, ریت کی مٹھی بھر اور مٹھی بھر ریت لے. جملے کا لطف اٹھائیے. مٹھی بھر تے سٹ نہ تے پھر تک تماشا انے کنج کرنا میں. فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. او کملی والے او میرے سونیا, اے ریت تُد نہیں سٹی, اے ریت میں سٹی ہے, اے ریت میں سٹی ہے. ایک گویا ثابت ہویا. ادھر سنے ہو ذرا توجہ طلب. اتھوں اسی جگہ تے علیہ لٹا کے حضور بار نکلے تے ریت سٹی, کافر انے ہو گئے, حضور نکل گئے. مطلب یہ ہویا کہ نبی نہ ویسے بھی ہر جگہ جتھے عمل ہونا ہے اللہ تے اس نے فرشتے محافظ نال ہونا ہے ہر جگہ. تے تسی دسو کہ ایتھے جڑا اے عمل ہویا اللہ آکھیا کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے مٹی تُد نہیں سٹی, ید اللہ فوق ایدیہم. اے بیت ہاتھ تو نہیں رکھنا پہ, میڈا ہاتھ تھے. نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا اور نبی کے ریت پھینکنے کو اپنا عمل کہا. اتنا اتحاد اور اتنا اتفاق بتا رہا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہے. لیکن فرمایا کہ اتھے سمجھ آئی کہ وہاں جو بار آپ نکلے تو ریت پھینکی. اللہ نے فرمایا کہ یہ تو نے پھینکی نہیں, میں نے پھینکی ہے. اور اندر جس گھر میں جس بستر پر علی کو لٹایا, تو کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی؟ بھئی وہی کا کیس ہے نا, اسی وقت کا کیس ہے. ذرا عقل مند آدمی چاہیے, چبل آدمی نہیں چاہیے, سمجھدار آدمی چاہیے, جینیس نابغہ روزگار سے سمجھے گا میری بات کو. وہی کا کیس ہے, اسی وقت کا کیس ہے. سرکار باہر نکلے, فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. کہ یہ مٹی تو نے نہیں پھینکی, ریت تو نے نہیں پھینکی, میں نہیں پھینکی ہے. تو اس کے اندر گھر میں جو کچھ نبی نے عمل کیا وہ اللہ نے عمل نہیں کیا. نبی کے بستر پر علی کو کیا اللہ نے نہیں لٹایا؟ بولو, کامن سینس کیا کہتی ہے؟ بسترے سے اللہ نہیں اٹھایا, ومار دونوں عمل کر رہے ہیں. محمد کریم دونوں عمل کر رہے ہیں. ایک عمل کیا کیا؟ علی کو بستر پر لٹایا کہ تو میری جگہ, میرا نائب, میرا سجادہ نشین ہو کر لیٹ. باہر نکلے, ریت پھینکی. اللہ نے اس ریت کے عمل کو اپنا عمل کیا. تو حضور, اللہ پھینکنے والے تو حضور تھے, ہاتھ تو حضور کے تھے. تو علی کو کندھے سے پکڑ کر جس محمد نے اپنے ہاتھ سے لٹایا, کیا وہ اللہ کا ہاتھ نہیں تھا؟ اگر ریت پھینکنے والا, ریت میں کوئی اتنا شرف تو نہیں ہے, ریت کو اشرف المخلوقات ہے. جس کو گھوڑے گدے رون کر گزرتے ہیں وہ ریت ہے. تو ریت کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے نہیں پھینکی, میں نے پھینکی ہے. اور جس زبان سے علی کو حکم دیا رسول نے, اور جس ہاتھ سے پکڑ کر علی کو بستر پر لٹایا, کیا وہ زبان اللہ کی نہیں تھی؟ کیا وہ ہاتھ اللہ کا نہیں تھا؟ مجھے دلیل دو.